دام محبت ڈرامہ میں ملک بلال کو اپنی بیٹی فارا پر جو اعتبار ہے، ایک دن یہی اعتبار دونوں باپ بیٹی کو لے ڈوبے گا۔ سارا بیگم کو فارا کی حرکتیں بہت مشکوک لگنے لگی ہیں اور وہ فارا کی طرف سے بہت پریشان بھی ہو گئی ہیں۔ سارا سارا دن یہ لڑکی گاڑی لے کر باہر گھومتی رہتی ہے اور ساری ساری رات پتہ نہیں کس سے فون پر باتیں کرتی رہتی ہے۔ ویسے تو سارا بیگم نے جس دن فارا کو وکی سے بات کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اسی دن ملک بلال کو فارا کی سچائی بتا دیتی تو اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ کے سارا بیگم نے وہ بات راز رکھی۔ خیر، اس کے بعد سے وہ فارا کے لیے فکر مند تو دکھائی دے رہی ہیں، اور اب انہیں یہ یقین بھی ہو چلا ہے کہ فارا نے جو ارباز کے اوپر الزام لگایا تھا وہ سراسر جھوٹ تھا۔ سارا بیگم کو رہ رہ کے شاہین بیگم کی آخری کہی ہوئی بات یاد آتی ہے، جب وہ یہاں سے جانے سے پہلے سارا سے کہہ کے گئی تھی کہ سارا، جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی نا، شاید تم یہ سب برداشت نہ کر پاؤ۔ آخر ایسی کون سی سچائی تھی جو آپا نے مجھے نہیں بتائی؟ ادھر جناب فارا میڈم تو اپنا سب کچھ وکی پر لٹانے کے لیے تیار ہیں، اور وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ وکی سے زیادہ محبت اس دنیا میں مجھ سے کوئی بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس کے سگے ماں باپ بھی نہیں۔ اور وکی نے ہما کے ساتھ مل کے فارا سے اس کے باپ کا سارا پیسہ نکلوانے کا جو منصوبہ بنایا ہے وہ ابھی تک کامیاب جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ناظرین کہ فارا کا جو ایکس بوائے فرینڈ وہاں ریسٹورنٹ میں اچانک آیا تھا، یہ بھی وکی اور ہما کے منصوبے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ وکی فارا کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، کہ نہ صرف وہ فارا کے خلاف بولنے والوں پر یقین نہیں کرتا بلکہ ایسے میں فارا کو بچانے کا ہنر بھی جانتا ہے۔ فارا جو پہلے تو اپنے ایکس کو دیکھ کے کافی خوف زدہ ہو گئی تھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہا تھا فارا نہیں چاہتی تھی کہ وکی کے سامنے اس کے وہ پول کھلیں، کیونکہ ان دنوں میں تو فارا کے حالات خراب ہوتے تھے اور تب تو وہ لڑکوں کو لوٹ کے کھانے کی ماہر تھی۔ لیکن اب جب سے اس کے باپ کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے، جس کی ایکسٹرا چابی فارا کے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو اب وہ وکی پر بس یہی دھاک جمانا چاہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، پیسہ تو میرے ہاتھ کا میل ہے۔ لیکن ہما تو وکی کو فارا کی آلریڈی ساری کیس ہسٹری بتا ہی چکی ہے۔ اب جناب جس طرح سے وکی فارا کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو فارا بھی وکی کے لیے اتنی ہی پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے، اور جب وکی اسے گھر تک ڈراپ کرنے جاتا ہے اس کی کیئر دکھاتے ہوئے، تو فارا بھی حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے وکی سے کہتی ہے کہ لے جا وکی میری گاڑی، میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ وکی رکشوں بسوں کے دھکے کھاتے ہوئے واپس جائے۔ اور پھر جس چالاکی سے فارا گھر میں جھوٹ بولتی ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، ملک بلال پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھے تو صحیح کہ اگر گاڑی خراب ہو بھی گئی تھی تو کم سے کم مجھے کال تو کرتی، اور کس ورک شاپ پہ لے کے گئی تھی، کہاں کھڑی کی ہے۔ جناب ملک بلال بھی بھولے بادشاہ ہیں کہ فارا کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کرتے، لیکن سارا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ فارا ایک بار پھر جھوٹ سے کام لے رہی ہے اور اس کا باپ اس کے جھوٹ کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ اچھا، اب مزہ تب آئے کہ ملک بلال جب گھر سے نکلے تو وکی کو اپنی گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لے، بلکہ میں تو کہتی ہوں وکی اور فارا کو دونوں کو ساتھ ہی بیٹھے دیکھ لے تو مزہ دوبالا ہو جائے۔ اور ویسے ملک بلال نے اتنا پیسہ آنے کے بعد بھی گاڑی میں ٹریکر نہیں لگایا، بڑی حیرت کی بات ہے، حالانکہ آج کل تو عام سے عام بندہ بھی گاڑی میں ٹریکر لگواتا ہے۔ یوں فائدہ یہ ہوتا کہ ملک بلال کو پتہ چل جاتا کہ فارا نے جھوٹ بولا ہے، گاڑی تو ابھی بھی سڑکوں پر دوڑ رہی ہے۔ خیر، اس بات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچتے، بات کریں گے کہ اب وکی آہستہ آہستہ فارا کا اعتماد جیتنے کے بعد فارا کو کنونس کر ہی لے گا کہ بھئی تمہارے ماں باپ تو کبھی میرے رشتے کے لیے مانیں گے نہیں، لیکن میں اپنی پوری زندگی چونکہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں دے سکوں۔ تو فارا وکی سے کہے گی تمہیں کس نے کہا کہ اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، میرے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا، بس مجھے صرف تمہاری محبت چاہیے۔ اور یہاں پر فارا اور وکی مل کے پلان کریں گے ملک بلال کی تجوریاں خالی کرنے کا۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے دونوں نکاح کی ڈیٹ بھی فکس کر لیں، لیکن وکی جیسے ہی فارا سے سارا پیسہ لے کر جائے گا تو اس کے بعد وکی کے سارے نمبر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس ویسے ہی آف ملیں گے جس طرح فارا میڈم اپنے ایکس بوائے فرینڈز کے ساتھ کرتی آئی ہیں۔
اور اس پر بھی مزہ تب آئے کہ فارا کو پتہ چلے وکی اور ہما نے تو شادی کر لی۔ ادھر ملک بلال جب تجوریاں خالی دیکھے گا تو اس کی حالت تو بہت خراب ہونے والی ہے۔ وہ تو ایک شور برپا کر دے گا کہ گھر سے سارا پیسہ گیا تو گیا کہاں، اور اگر کوئی چور آیا تو کیسے آیا، اور کس طرح اسے پتا تھا کہ یہ سارا پیسہ میری کپبورڈ میں پڑا ہے۔ یہاں پر سارا ملک بلال کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرے گی کہ جو ہم دونوں رات کو گہری نیند سوئے رہتے تھے، اس کے پیچھے دراصل ایک پوری پلاننگ تھی، اور یہ پیسہ کسی اور نے نہیں، آپ کی لاڈلی نے ہی اٹھایا ہے۔ لیکن فارا پھر کوئی کہانی گڑھ کے خود کو سچا ثابت کرنے کی کوشش تو کرے گی۔ ایسے میں ہو سکتا ہے سارا بیگم ہی مشورہ دے کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے۔ یہاں پر ملک بلال الگ ٹینشن میں آ جائیں گے اور فارا الگ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ملک بلال پولیس کو کیا بتائے گا کہ میرے پاس یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا تھا اور میں نے گھر پہ کیوں رکھا تھا۔ اور فارا اس لیے پریشان ہو جائے گی کہ پولیس آئے گی تو انویسٹیگیشن کے بعد اس کا راز تو کھل ہی جائے گا۔ اب دونوں باپ بیٹی اسی ڈر سے سارا کو خبردار کریں گے کہ اگر یہ گھر کا راز گھر سے باہر نکلا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن آگے چل کے یقیناً ملک بلال کو احساس ہوگا کہ اپنی بیٹی پر اندھا اعتماد کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کی، اور ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ جو کیا ہے ہو سکتا ہے اس پر بھی پچھتاوا ہو۔ اور جناب سعدیہ بیگم جو یہی سوچ رہی تھیں کہ ان کا راز راز ہی رہے گا، دانیہ کے ہاسپٹلائزڈ ہونے کا سارا ملبہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ بینا بیگم پر ہی گرے، اور حماد صاحب کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی یقین ہو جائے کہ دانیہ کا یہ سٹریس اور یہ حالت اور یہ لاس سب کچھ بینا بیگم کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن راشدہ خالہ سعدیہ بیگم کی اس دیدہ دلیری پر خوش نہیں ہوتی، بلکہ انہیں افسوس ہوتا ہے کہ سعدیہ بیگم کو اپنی بیٹی کے اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی کوئی سبق نہیں ملا۔ چلو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد معافی ہی مانگ لیتا ہے، لیکن سعدیہ بیگم کی اکڑ ہے کہ دن بدن مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اب راشدہ بیگم فیصلہ کرتی ہیں اس اکڑ کو نکالنے کا۔ تبھی وہ مراد حسین کو بتا دیتی ہیں کہ تمہاری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب سعدیہ بیگم کی وجہ سے ہوا، اس کی ذہنی حالت کی وجہ صرف اور صرف تمہاری ماں ہے۔ کس طرح اس نے دانیہ کو بددعائیں دی تھیں اور کتنے تانے دیے تھے کہ بچی برداشت نہیں کر سکی، اور پھر دیکھ لو کہ 2 مہینے اسے ہسپتال میں گزارنے پڑے۔ یہ تو اللہ نے سب کی دعائیں قبول کر لیں کہ وہ واپس آ گئی، ورنہ سعدیہ بیگم نے تو اسے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مراد حسین بہت حیران ہوتا ہے کہ خالہ اگر یہ سب کچھ تھا تو رملہ نے آخر مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو راشدہ خالہ بتا دیتی ہیں کہ رملہ کو بھی بس اتنا ہی پتا ہے جتنا اس نے دیکھا تھا، اس سے پہلے کی ساری وجہ اسے نہیں پتا کیونکہ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں تھی۔ اب لگتا ہے کہ مراد حسین سعدیہ بیگم کے یہ سارے پول حماد صاحب کے گھر ہی کھولے گا، کیونکہ دوسری طرف دانیہ جب گھر آتی ہے تو سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، خاص طور پہ ولید، جو دانیہ سے ایک بار پھر اظہار محبت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ شکر ہے تم میری زندگی میں واپس آ گئی۔ پچھلے دنوں تمہیں کھو دینے کے احساس سے جس طرح میں خوف زدہ ہوا تھا، اتنا خوف تو مجھے زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اور بینا بیگم بھی سچ میں دانیہ کے واپس آنے پہ خوش ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو چکا ہے کہ میرے بیٹے کی خوشی دانیہ میں ہے۔ بینا بیگم اب ولید اور دانیہ میں کبھی دیوار نہ بننے کا فیصلہ کر چکی ہیں، اور ساتھ ہی وہ اعلان کرتی ہیں کہ بھائی میری بہو کے صحیح سلامت واپس آنے پہ میں سارے خاندان والوں کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں ولید کہتا ہے کہ خاندان کے ابھی سب لوگ یہاں پر موجود نہیں، جو نہیں ہیں میرے خیال سے انہیں بھی یہ میسج پہنچا دینا چاہیے۔ شاید ولید کا اشارہ سعدیہ بیگم کی طرف ہی ہے۔ بینا بیگم اپنے بیٹے کی خاطر اسے بلا تو لیں گی، لیکن سعدیہ بیگم کا اپنا بیٹا اس دعوت پہ اپنی ماں کی ساری حرکتیں سب کے سامنے جب بتائے گا تب سعدیہ بیگم کو شاید شرمندگی ہو، اور اگر تب بھی نہیں ہوتی تو میں ڈرامے کے رائٹر سے خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گی کہ بھائی کہیں تو سعدیہ بیگم کو شرمندہ دکھائیں، اور اگر شرمندہ نہیں دکھانا تو اس کی اس اکڑ کے پیچھے وجہ ہی بتا دیں، کیونکہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ سعدیہ بیگم کو بھی کسی سائیکائٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ سعدیہ بیگم کی اس اکڑ کے پیچھے ان کا کوئی لائف ٹراما ہو جس کا ہمیں ابھی تک نہ پتا ہو۔ تو ناظرین ڈرامہ تو ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، ہاں لیکن انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ فارا والی سٹوری جب فارا اپنے ماں باپ کے سامنے ایکسپوز ہوگی، اور جب وکی اور ہما مل کے ملک بلال کا سارا پیسہ نکالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ آپ میں سے کس کس کو اس لمحے کا انتظار ہے کمنٹس میں بتانا ضرور ہے، اور اگر ریویو پسند آیا ہے تو بھائی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔